بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول فقہ کے کورس کا آج ہمارا اس سلسلے کا چوتھا لیکچر ہے۔ تو ہم مباحث حکم کو ڈسکس کر رہے تھے۔ مباحث حکم میں یعنی وہ ڈسکشنز جن کا تعلق ڈیوائن رولنگ سے ہے۔ ایک تو ہم نے حاکم کی بحث پڑھی، رولر کون ہے، لیجسلیٹر کون ہے۔ حاکم سے مراد لیجسلیٹر کون ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز حکم کیا ہے، خود حکم ڈیوائن رولنگ جو ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں، کتنی قسمیں ہیں، کس طرح سے اس کو کیٹیگرائز کریں گے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ حکم وضعی ہے، حکم تکلیفی ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے، محکوم فی۔ محکوم فی سے متعلق آج ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو محکوم فی یعنی جس چیز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حاکم حکم دینے والا، لیجسلیٹر، حکم جو اس نے حکم دیا، محکوم فی جس کے بارے میں حکم دیا گیا۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے، جس کے بارے میں حکم دیا گیا وہ ہمارے نالج میں ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی شارع کو چاہیے، لیجسلیٹر کو چاہیے، حکم دینے والے کو چاہیے کہ وہ چیز ہمارے نالج میں لے کے آئے۔ اگر وہ ہمارے نالج میں نہیں لے کے آتا تو ہم مکلف نہیں ہوں گے۔ تو شارع کس طرح سے نالج میں لے کے آتا ہے؟ شریعت بھیجتا ہے، نبی کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، کتاب کے ذریعے سے۔ تو اگر وحی نازل نہ ہو، کتاب ہی نہ آئے، کوئی نبی اور رسول ہی نہ بھیجا جائے، اور شارع کہے کہ بھائی میرے حکم پہ عمل کیوں نہیں کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ جی ہم تک کوئی حکم پہنچا ہی نہیں۔ تو نالج جو ہے یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ طاقت۔ وہ حکم جو ہے وہ آپ کی کیپیسٹی کے مطابق ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو کہیں بھائی ہوا میں اڑ کے دکھاؤ، ظاہری بات ہے انسان کی کیپیسٹی سے باہر ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دے سکتے، نہ ہی دیں گے۔ تو ہم حکم کی بات پڑھ رہے ہیں۔ جو حکم ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ علم میں ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ انسان کی کیپیسٹی کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، کیپیسٹی سے زیادہ نہ ہو۔ تیسری چیز ہے کہ وہ حکم طاقت سے زیادہ نہ ہو، جس کو کہتے ہیں اس حکم میں تکلیف ما لا یطاق، ایسی تکلیف نہ ہو جس کی انسان میں طاقت نہیں ہے، یعنی انسان اس میں اوور برڈن نہ ہو۔ دیکھیں جو بھی اللہ کا حکم ہے اس میں مشقت تو ہے، مشقت تو ہے۔ نماز پڑھنے میں کیا ہے؟ مشقت ہے۔ روزہ رکھنے میں مشقت ہے۔ یہ نہ کہیں کہ اس میں مشقت نہ ہو، مشقت تو ہوگی، اسی لیے تو آخرت میں ریوارڈ ہے، اجر ہے، ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مشقت جو ہے وہ انسان کی استطاعت سے زیادہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق۔ ایک ہے کہ انسان کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ایک ہے کہ انسان کر ہی نہیں سکتا، اس کی طاقت سے ہی باہر ہے، بیانڈ لمیٹیشنز ہے، اس کی جو لمیٹیشنز ہیں، اس کی جو حدود ہیں اس سے بیانڈ ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے لیکن کرے گا تو کیا ہے؟ بہت مشقت میں پڑ جائے گا۔ سفر میں پوری نماز پڑھ سکتا ہے نا، تھکا ہوا ہو تو پھر بھی پڑھ سکتا ہے نا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس کو ریلیکس کر دی، کام کر سکتا تھا۔ سفر میں روزہ بھی رکھ سکتا ہے لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ریلیکس کر دی، ٹھیک۔ تو تکلیف ما لا یطاق، کہ ایسا حکم اللہ تعالیٰ دیں گے ما لا یطاق جس کی طاقت نہ ہو، یطاق طاقت سے، ٹھیک ہے۔ تکلیف ایسی مشقت جس کی انسان طاقت نہ رکھ سکتا ہو۔ یہ تین چیزیں سمجھ میں آ گئیں، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز ہے محکوم علیہ۔ محکوم علیہ کون ہے؟ یہ تو فعل ہے نا،
اور یہ فاعل ہے انسان، انسان یا جن جو بھی ہے. محکوم علیہ کے بارے میں 3 باتیں، ایک اہلیت وجوب، ایک اہلیت ادا، اور ایک بحث ہے عوارض اہلیت کی. یہ اب تھوڑی سی گہری بات ہے، یہ بحث تھوڑی سی گہری ہے، اس پہ تھوڑا سا دماغ پہ زور دینا پڑے گا، لیکن ہے بہت انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے. جس مفتی میں اس بحث میں گہرائی نہیں ہوگی اس کے فتوے میں آپ کو بیلنس نظر نہیں آئے گا، اعتدال نظر نہیں آئے گا. اہلیت وجوب کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، اور اہلیت ادا کا تعلق تمیز سے ہے. وجوب کا مطلب کیا ہے؟ واجب ہونا. یعنی انسان پر کب ایک چیز واجب ہوتی ہے؟ اللہ کا حکم انسان پہ کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے؟ جب وہ زندہ ہو. مر جائے گا تو کوئی حکم نہیں ہے نا. اور مری ہوئی پہ شریعت واجب ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. زندہ انسان پہ ہوتی ہے. جو ابھی تک دنیا میں نہیں آیا اس پہ تو شریعت نہیں نا لاگو ہوتی. نہیں. ٹھیک ہے. اور اہلیت ادا سے مراد کیا ہے؟ کب وہ اللہ کا حکم ادا کر سکتا ہے. یعنی یہ دونوں اہلیت کا مطلب کیا ہے؟ کیپیسٹی. یعنی اس کے اندر کب اہلیت ہوتی ہے انسان کے اندر کہ اس پہ کوئی حکم واجب کیا جا سکے، اور کب اس کے اندر اہلیت ہوتی ہے کہ وہ کوئی حکم ادا کر سکے. ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے اگر زندہ ہے، یعنی پیدائش سے لے کے وفات تک اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اہلیت وجوب مکمل طور پہ موجود ہوتی ہے. کہاں سے لے کے کہاں تک؟ پیدائش سے وفات تک. اس کو قانون کی زبان میں کہتے ہیں لیگل پرسن. پاکستان کا قانون کس کے اوپر لاگو ہوتا ہے؟ بتائیں جی، پاکستان کا قانون کس کے اوپر لاگو ہوتا ہے؟ پاکستان کے شہریوں کے اوپر. ٹھیک ہے. جو اس ٹیریٹری کے اندر ہے. نہیں، ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن ویسے ہم ایک آئین کی بات کر رہے ہیں. آئینی طور پہ پاکستانی قانون کس کے اوپر لاگو ہوتا ہے؟ جو پاکستان کے اس طول و عرض کے اندر موجود ہے. سٹیزن ہونا بھی شرط نہیں ہے. کوئی فارن کنٹری سے آ جائے گا، یہاں کے بندہ مار دے گا، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے ریمنڈ ڈیوس کو بھگا دیا، لیکن یہاں کے بندہ مار دے گا تو اس کے اوپر کیا قانون لاگو نہیں ہوگا؟ ہوگا. جو اس ٹیریٹری کے اندر ہے جسے پاکستان کہتے ہیں، پاکستان کی جو باؤنڈریز ہیں، جو حدود اربع ہے، جو اس کے اندر ہے اس کے اوپر پاکستان کا قانون کیا ہوگا؟ لاگو ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں اہلیت وجوب. یعنی کس کے اوپر شریعت لاگو ہوگی؟ شریعت کس کے اوپر لاگو ہوگی؟ ہر زندہ انسان کے اوپر. ہر زندہ انسان کے اوپر شریعت لاگو. پیدائش سے لے کے وفات تک شریعت اس کے اوپر لاگو ہوگی. دوسری چیز کیا ہے؟ اہلیت ادا. اہلیت ادا یہ ہے کہ کب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ شریعت کے حکم کو ادا کر سکے. اب بچہ تو نہیں ادا کر سکتا. ایک یہ ہے کہ جو پاکستان کے حدود اربع کے اندر موجود ہیں ان پہ پاکستان کا قانون لاگو ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ایک اصولی بات ہے، یہ اہلیت وجوب. لیکن اب ایک 7 سال کے بچہ جو ہے، 5 سال کا بچہ غلطی سے کسی کو قتل کر دیتا ہے تو کیا اس سے قصاص لیا جائے گا؟ ٹھیک ہے. یہ بات آ جاتی ہے یہاں اہلیت ادا میں.
ایک ہم جب عمومی بات کریں گے تو ہم یہی بات کہیں گے کہ جو پاکستان کی حدود اربع کے اندر ہے اس کے اوپر پاکستانی قانون لاگو ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کے بالفعل کسی شخص کے اوپر لاگو ہونے کی بات کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی قانون کے لاگو ہونے کے لیے ایک خاص عمر ہے، اس عمر سے کم پہ قانون لاگو ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ پھر جج اس کو دیکھے گا. ٹھیک ہے، تو شریعت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم واجب ہو جاتا ہے ایک بچے کی پیدائش سے لے کے اس کی وفات تک، لیکن یہ ہے کہ وہ کب اس کو ادا کرے گا، اس میں پھر آگے جو ہے وہ فقہا نے کہا ہے کہ تمیز کی عمر، تمیز کی عمر اب کون سی ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن معروف رائے یہ ہے کہ تمیز کی عمر 7 سال کی ہے. 7 سال کے بچے میں تمیز آ جاتی ہے. تمیز سے مراد کیا ہے؟ سوجھ بوجھ، اچھے برے کی، خیر شر کی. تو 7 سال کے بچے میں اپنے اچھی بری کی تمیز ہوتی ہے. 2-4 سال کا بچہ جو ہے وہ آگ میں ہاتھ دے دے گا، 7 سال کا نہیں دے گا. ٹھیک ہے، 2-4 سال کے بچے سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ ساکٹ کے اندر انگلی دے دے، 7 سال کا بچہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تمیز جو ہے نا 7 سال کے بچے میں کوئی تمیز آ جاتی ہے کہ وہ چیزوں میں فرق کر سکتا ہے. تو اس لیے 7 سال کی عمر میں شریعت کا حکم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، اس کو ادا کرنا چاہیے. تو بیسیکلی یہ جو اہلیت ادا ہے اور اہلیت وجوب ہے، اس کے بیسیکلی 4 ادوار بنتے ہیں. کتنے؟ انسانی زندگی کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. آپ کی جو لائف ہے ہم اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلا ہے دور جنین. جنین سمجھتے ہیں؟ دونوں کی بات ہو رہی ہے. دور جنین کسے کہتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں. ماں کے پیٹ میں بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 8 ماہ، 9 ماہ، 10 ماہ. ٹھیک ہے، تو دور جنین، جنین کی حالت میں، اب حالت جنین میں بتائیں اس کے اندر اہلیت ادا ہوتی ہے، اہلیت وجوب؟ بتائیں جی، اہلیت ادا ہوتی ہے؟ بچہ کوئی چیز ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، کچھ پرفارم نہیں نہ کر سکتا بچہ. لیکن اہلیت وجوب یعنی اس کے لیے کوئی حق ثابت ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں بچہ زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر وہ زندہ ہے، ایک جان ہے، تو اس کے لیے کچھ رائٹ ثابت ہو سکتے ہیں. اچھا بچہ جو ہے، بچہ اس کو آپ بعض اوقات کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماں کا حصہ ہے، ایسا ہی ہے نا، اس کا علیحدہ سے وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک تو فعلیہ ہے بایولوجی کی زبان میں ہے، وہ ماں کے وجود کا حصہ ہے ایک اعتبار سے. دوسرے اعتبار سے اس کا ماں سے علیحدہ وجود ہے، ماننا پڑے گا. 2 جانیں ہیں، وہ اس کی علیحدہ سے روح موجود ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ ہی عرصے میں وہ ماں کے وجود سے جدا ہونے والا ہے. تو ایک اعتبار سے وہ ماں کے وجود کا حصہ ہے، ایک اعتبار سے وہ علیحدہ وجود ہے. تو گویا اس کی زندگی ہے، لیکن اس کی زندگی جو ہے نا، نہ آپ کہہ سکتے ہیں کامل ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناقص زندگی ہے، لیکن زندگی ہے، زندگی ہے. اس لیے اس بچے کے لیے کچھ رائٹ ثابت ہوتے ہیں. کیا رائٹ ثابت ہوتا ہے بچے کے لیے؟ بتائیں آپ کا امتحان ہے. تو بچے کے لیے کون سے حقوق ثابت ہیں؟ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جسے ہم جنین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے کون سے حقوق ثابت ہوتے ہیں؟ ایک تو وراثت کا حق. وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، اگر اس کا باپ فوت ہو جائے تو اس کا وراثت میں حق ہے. اس کی پیدائش تک وراثت تقسیم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تاکہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس کے مطابق اس کا حصہ نکالا جائے. تو اہلیت ادا نہیں ہے، لیکن اہلیت وجوب کیا ہے؟ اس میں ناقص ہے، مکمل نہیں ہے.
ناقص ہے، یعنی کچھ حقوق اس کے ثابت ہوتے ہیں۔ اہلیت وجوب کا مطلب ہے اس کے رائٹس، اہلیت ادا کا مطلب ہے اس کی رسپانسبلٹیز۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے رائٹس کیا ہیں، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے رائٹس ہیں۔ رائٹس بھی مکمل نہیں ہیں، سارے نہیں ہیں، کچھ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ وراثت کا حق ہے اس کے لیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی اس کا حق ہے کہ اس نے زندہ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رائٹ ٹو لائف، زندہ رہنے کا اس کا حق ہے، اس کا اسقاط نہ کروایا جائے، ابارشن نہ کروایا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، پیدائش سے سن تمیز تک، دوسرا دور جو ہے انسان کا، پیدائش سے لے کے سن تمیز، سن تمیز آپ کو پتہ ہے کتنے سال کی عمر کو کہتے ہیں؟ عموماً 7 سال کی عمر کو، معروف قول یہی ہے، اور بھی ہیں، معروف قول یہی ہے۔ اب پیدائش سے لے کے 7 سال کی عمر تک جو وجوب ہے، یعنی بچے کی جو رائٹس ہیں وہ سب کے سب ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ رائٹس کی بنیاد کیا ہے؟ اساس کیا ہے؟ زندگی، وہ ایک زندہ جان ہے، اس کے مکمل رائٹس اس کو ملیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اہلیت ادا، اس کی رسپانسبلٹیز۔ تو پیدائش سے لے کے سن تمیز تک بچے کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں؟ کوئی رسپانسبلٹی نہیں، کلیئر؟ اس کے بعد آ جاتا ہے سن تمیز سے بلوغت تک، سن تمیز سے بلوغت۔ بالغ ہونے تک 7 سال کی عمر سے لے کے، ہمارے یہاں پاکستان میں عام طور پہ بچوں کی جو ایوریج عمر ہے بلوغت کی وہ کیا ہے؟ 14 سال، اور بچیوں کی 12 سے 13 سال، ٹھیک ہے۔ تو سن تمیز سے بلوغ تک اہلیت وجوب ہے، یعنی اس کے رائٹس ہیں، ساری باتیں ہیں، اور اس کی رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن ناقص ہیں، مکمل نہیں ہیں، کچھ ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 7 سال کا بچہ نماز پڑھتا ہے 10 سال کا، تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ ساری باتیں ہوگی، ادا کر سکتا ہے نماز، روزہ بھی رکھ سکتا ہے 10-12 سال کا بچہ بلوغت سے پہلے، اس کا روزہ قبول ہوگا۔ دکان سے کوئی چیز خرید کے لے آتا ہے، ایکسیپٹیبل ہے اس کا یہ کانٹریکٹ کہ نہیں ہے؟ ساری بات ہے، ٹھیک۔ تو اس کی جو ہے وہ جو اہلیت ادا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نکاح کر کے آ جاتا ہے تو کیا کہیں گے؟ وہ ہر چیز میں تو نہیں نہ کہیں گے، ابے کی گاڑی بیچ کے آ جاتا ہے 15 روپے میں، ہے سودا کر کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر چیز کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ویلڈ ہے۔ تو تیسرا دور جو ہے وہ سن تمیز سے لے کے بلوغت تک کا دور ہے۔ سن تمیز کی عمر یعنی 7، 8، 10، 12 سال، یعنی بلوغت سے پہلے کی جو عمر ہے، اس میں اہلیت وجوب جو ہے وہ پوری ہے، مکمل ہے، یعنی اس کے رائٹس ہیں بچے کے، لیکن اس کی جو اہلیت ادا ہے وہ ناقص ہے۔ اگر وہ نماز وغیرہ پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کی قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ 8 سال کا 10 سال کا بچہ اسی طرح سے روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ اس کا قبول ہوگا۔ اہلیت ادا اس کی کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رسپانسبلٹیز جو ہے وہ اس کے اوپر ساری امپلیمنٹ لاگو نہیں ہوتی، یعنی اس کے اوپر اس طرح سے روزہ فرض نہیں ہے۔ 8 سال کے بچے کے اوپر نماز بھی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 10 سال کے بچے کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ تو اہلیت ادا جو ہے وہ اس کی کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ بچہ کسی کا نقصان کر دے گا، کسی گاڑی کا شیشہ توڑائے گا، تو پھر نقصان پورا کیا جائے گا کہ نہیں؟ اس کا ابا کرے گا نا، ہاں، مالی جو ہے وہ نقصان اس کا پورا کرے گا، تو وہ رسپانسیبل ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا مالی نقصان کیا ہے تو وہ رسپانسیبل ہے، کس کے بیہاف پہ؟ اپنے ابا جان کے، ٹھیک ہے۔ وہ جو اس کا ولی، جو اس کا سرپرست، جو اس کا گارڈین ہوگا، وہ نقصان پورا کرے گا اگر وہ کسی کا نقصان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو وہ بیع و شرع کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، جو وہ کانٹریکٹس کرتا ہے،
تو اگر وہ کانٹریکٹس جو ہے وہ اس کے حق میں مفید ہوں گے تو وہ اسی طرح سے لاگو ہوں گے، امپلیمنٹ ہوں گے. اگر وہ کانٹریکٹس جو ہے وہ اس کے حق میں نقصان دہ ہوں گے یا اس کے پیرنٹس کے حق میں تو وہ لاگو نہیں ہوں گے، امپلیمنٹ نہیں ہوں گے. جیسے بچے نے محلے کی دکان سے جا کے کچھ خریداری کر لی، ٹھیک ہے، دال لے آیا، آٹا لے آیا، چینی لے آیا، گھی لے آیا، تو اب یہ کانٹریکٹس اس کے ویلڈ شمار ہوں گے. جیسے ہمارے یہاں رواج ہے، کسٹم ہے، ہر دوسرے گھر کے 10-12 سال کے بچے جو ہے وہ یہ سارے کام دوڑ بھاگ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر جو ہے وہ اپنے ابا جان کی گاڑی بیچ آتا ہے یا بائک کا سودا کراتا ہے کلاس فیلو کے ساتھ، ٹھیک ہے، 50 روپے کے میگنیٹ کے عوض، تو وہ کانٹریکٹ ویلڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر وہ قتل کر دیتا ہے، قتل تو نہیں کر سکتا، مطلب غلطی سے اسے قتل ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو یا جان بوجھ کے ارادتاً انٹینشلی جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے. آج کل تو گیمز ایسی آ گئی ہیں، جتنا وائلنس دکھایا جاتا ہے کارٹونز کے اندر، موویز کے اندر، تو 10-12 سال کے بچے اگر تھوڑے ہیلدی ہوں اور مینٹلی جو ہے وہ گرو کر جائیں تو وہ آرام سے انٹینشلی بھی قتل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، خاص طور پہ امریکہ، یورپ وغیرہ میں. تو اگر قتل کر دیتا ہے تو بلوغت سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ قصاص نہیں ہے لیکن دیت ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کا بدنی مواخذہ نہیں ہوگا لیکن اس کا مالی مواخذہ ہوگا، بدنی سزا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کو پھانسی نہیں چڑھایا جائے گا لیکن دیت ہوگی. دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ یا اس کے برابر رقم. ایک اونٹ کی کتنی قیمت ہوگی آج کل ایک اونٹ کی؟ 1.5 لاکھ کی ہے، تو مطلب کوئی نہیں، کوئی 1.5 کروڑ روپے بن جائے گا. 1.5 کروڑ کی پھکی اس کے ابا جان کو پڑ جائے گی. تو چوتھا دور جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بلوغت سے وفات تک، ٹھیک ہے جی. تو بلوغت سے وفات تک اس کی اہلیت وجوب کیا ہے؟ کامل ہے، یعنی اس کے رائٹس، ٹھیک ہے. اور اہلیت ادا بھی کیا ہے؟ کامل ہے، رسپانسبلٹیز بھی پوری ادا کرے گا، کوئی چھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی کنسیشن نہیں ہے، کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. کلیئر ہوگی بات؟ آگے چلتے ہیں عوارض اہلیت کی بات کی طرف، جو ہمارے لیکچر کی اہم ترین بحث ہے، اصول فقہ کی کافی گہری بحث بھی ہے. اس کو تھوڑا غور سے ذرا اس کو انڈرسٹینڈ کریں. عوارض اہلیت، عارض رکاوٹ، کچھ چیزیں جو ہے وہ اہلیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. ان میں سے کچھ چیزوں کا تعلق جو ہے وہ تقدیر سے ہے، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں وہ سماوی ہیں، آسمان سے آتی ہیں. کچھ چیزوں کا تعلق انسان کے اپنے فعل سے ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ اکتسابی ہیں، ٹھیک ہے. عوارض اہلیت، انسان کی جو اہلیت ہے، ہم نے کہا اللہ کے حکم پہ کب عمل کرے گا؟ جب اس کے اندر اہلیت ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن کبھی جو ہے وہ کوئی چیز اہلیت کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ رکاوٹ بن جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عوارض اہلیت. عوارض اہلیت بعض اوقات آسمان سے آتے ہیں اور بعض اوقات انسان کے اپنے کرتوتہ کا نتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم اب تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں. عوارض اہلیت کیا ہے؟ بعض عوارض اہلیت سماوی ہیں، بعض اکتسابی ہیں. اکتسابی سے مراد ارنڈ، ٹھیک ہے، اور سماوی جو آپ کی تقدیر ہے. جو تو سماوی ہیں وہ 6 ہیں. نمبر 1 جنون، مجنون آدمی، پاگل آدمی، دیوانہ، میڈ، ٹھیک ہے. اس کی کوئی رسپانسبلٹیز ہیں، اس کے کوئی رائٹس ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. جنون کیا رکاوٹ بن جاتا ہے اس کی رسپانسبلٹیز اس کے اوپر لادنے میں یا اس کے رائٹس کے حصول میں. دوسری چیز کیا ہے؟ فطور عقل. جنون میں اور فطور عقل میں فرق ہے. جنون تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، بالکل دماغ نہیں کام کر رہا، ٹھیک ہے، مینٹل ہاسپٹل میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اللہ کی طرف سے ہے، بس اللہ نے کسی کو کوئی بیماری دے دی ہے، بس اللہ تعالیٰ مطلب اس سے عافیت دے ہم سب کو. فطور عقل کیا ہے؟ فطور عقل میں یہ ہے کہ اس کی عقل کم ہے، ٹھیک ہے. اس کی عقل کیا ہے؟ عادی ہے، جسے ہمارے ہاں سائیں لوگ کہا جاتا ہے نا، وہ، ٹھیک ہے. مطلب دماغ کام کرتا ہے لیکن ٹھیک نہیں کرتا. اللہ لوگ
سائیں لوگ. ٹھیک ہے, نہیں درویش نہ کہیں, درویش تو یہاں بڑے بڑے بیٹھے ہیں. فطور عقل کے بعد تیسری چیز ہے نسیان. ایک آدمی بھول گیا, اس کا کیا سٹیٹس ہوگا. چوتھی چیز ہے نیند یا بے ہوشی. پانچویں چیز ہے مرض. چھٹی چیز ہے موت. یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ قدرت کی طرف سے. ٹھیک ہے بچے, یہ دروازہ بند کر دے گا. جنون کی حالت میں اب آپ بتائیں گے نا, بتائیں جی. اہلیت وجوب ہے, اس کے رائٹس ہیں. مجنون کے رائٹس تو ہونے چاہیے, اس کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, وراثت میں حق ملے گا نا اس کو. اب ظاہری بات ہے کہ وہ خود تو اس کو نہیں نا ٹیک کیئر کر سکتا. ٹھیک ہے, تو کون کرے گا؟ اس کا سرپرست, اس کا گارڈین. اگر کوئی اس کو گفٹ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس کا مالک بنے گا, اس کا اونر ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کے رائٹس ہیں. لیکن یہ رائٹس جو ہیں وہ اس کے بہاف, سرپرست کے بہاف پہ اس کو ملیں گے. ان کو وہ انجوائے کرے گا اپنے سرپرست کے بہاف. اس کی رسپانسبلٹی ہے کوئی بھی نہیں ہے. مجنون آدمی کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. نہ وہ کوئی عبادت سر انجام دے سکتا ہے, نہ وہ کوئی کانٹریکٹ کر سکتا ہے. تو اس کے مالی تصرفات پہ بھی کیا کیا جائے گا؟ مطلب جو وہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کرے گا اس پہ کیا کریں گے آپ؟ پابندی لگائیں گے. وہ کر ہی نہیں سکتا, ظاہری بات ہے. وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کر ہی نہیں سکتا. وہ کرے گا تو نقصان ہی کرے گا نا. ٹھیک ہے, تو اس کے مالی تصرفات, فائنینشیل ٹرانزیکشن کے اوپر کیا ہوگی؟ پابندی ہوگی. اس کو بین کیا جائے گا. فطور عقل, اہلیت وجوب ہے. فطور عقل سے مراد کم عقل. تو کم عقل جو ہے اس کی اہلیت وجوب ہے, رائٹس ہیں اس کے. اہلیت ادا, اس کی رسپانسبلٹیز ساری باتیں ہیں. ٹھیک ہے, رسپانسبلٹیز میں اب دیکھیں دو چیزیں آ گئیں. ایک چیز آ گئی عبادات. اگر وہ اپنی عبادات ادا کرے گا تو وہ کنسیڈر ہوں گی. دوسری چیز کیا ہے؟ معاملات. معاملات میں اب اختلاف ہو گیا. جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پابندی ہوگی, بین ہوں گے اس کے معاملات. فائنینشیل ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتا, کوئی مالی معاملات نہیں کر سکتا, کوئی سیل اینڈ پرچیز نہیں کر سکتا, کوئی بیع و شرع نہیں کر سکتا. کم عقل آدمی کرے گا تو نقصان اٹھائے گا, اپنا نقصان کرے گا. اس لیے اس کی بیع و شرع پہ پابندی لگا دی گئی. اب وہ کیسے کرے گا؟ اس کی جو بیع و شرع ہوگی اس کے سرپرست کے تھرو ہوگی, اس کے گارڈین کے تھرو ہوگی, اس کے وکیل کے ذریعے سے ہوگی. کلیئر ہے بات؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ بیع و شرع کر سکتا ہے کیونکہ اس کی عقل پوری نہ صحیح لیکن ہے, اس لیے ہم پابندی نہیں لگا سکتے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا یہ اختلاف؟ جی نہیں, ظاہری بات ہے عبادت تو دیکھیں نا اس کی عقل کے اعتبار سے, پھر اس سے پوچھ ہوگی اس کی عقل کے اعتبار سے. تو یہ جو ہے نا فطور عقل والا, اس کو آپ سمجھیں کہ یہ تمیزدار بچہ ہے. سن تمیز کا بھی ہم نے حکم پڑھا ہے نا. ایک بچہ جس کے اندر تمیز ہے تو عبادت ادا کرے گا تو عبادت اس کی کیا ہوگی؟ کنسیڈر ہوگی. لیکن اگر ادا نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے اس سے اس کی مواخذہ نہیں ہوگا.
کیونکہ جو بچہ تمیز کی عمر کو پہنچا ہے اس کی عقل پوری نہیں ہے، عقل ہے لیکن عقل پوری نہیں ہوئی، تو اس لیے فطور عقل والا کم عقل جو ہے یہ عبادات کے معاملے میں تمیزدار بچے کے مقام پہ کھڑا ہے کہ جو عبادت کر لی اس نے وہ قابل قبول ہے، اس کے اوپر ثواب ہے، جو نہیں کی اس کے اوپر گناہ نہیں، ٹھیک ہے، اگر واقعتاً میں اس کی عقل کم ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد آ جائے نسیان۔ ایک آدمی کو بھولنے کی عادت ہے، اس کے رائٹس ہیں، بھولے ہوئے آدمی کے رائٹس ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ظاہری باتیں ہیں، اور بھائی کو قرض دے کے آپ کو بھول گیا، وہ پیسے واپس لینا اس کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا حق تو نہیں ختم ہو جاتا، تو رائٹس ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ بھول ہی گیا کہ وراثت میں اس کا حصہ ہے، تو اس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ ایک بندے نے اپنی کوئی چیز آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے، گروی رکھوائی ہے، بھول گیا ہے، تو کیا ختم ہو گیا؟ نہیں، تو اس کے رائٹس ہیں۔ اہلیت ادا، دو چیزیں، وہی بات آ گئی، عبادات اور معاملات۔ عبادات میں یہ عذر ہے، نسیان کیا ہے عبادات میں؟ مثال دیں آپ، عبادت میں نسیان عذر ہے، مثال دیں، چلیں بہت آسان مثال پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی ایک بہت اہم مثال ہے، روزے کی حالت میں بھول سے کھا پی لے تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ تو عبادات میں بھول چوک کیا ہے؟ معاف ہے، نسیان کا مطلب بھول چوک ہے نا، ٹھیک ہے، بھول چوک معاف ہے، عذر ہے۔ معاملات میں بھول چوک عذر ہے؟ نہیں، پیسے لے کے بھول گیا کوئی عذر نہیں ہے، کمٹمنٹ کر کے بھول گیا، وعدہ کر کے بھول گیا، عذر ہے؟ وعدہ پورا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے جب یاد آئے تو نماز پڑھے گا، جب یاد آئے تو اسے قرض ادا کرنا پڑے گا، یا اسے یاد کروایا جائے تو قرض ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ بھول کے کسی کا رائٹ وائلیٹ کر دے، بھول کر کسی کا رائٹ وائلیٹ کر دے، تو ظاہری بات ہے اسے اجازت تو نہیں ہے کسی انسان کے رائٹ وائلیٹ کرنے کی، ٹھیک، اس کا حق مارنے کی۔ بھول کے میں نے تمہاری زمین دبا لی، ہو سکتا ہے اس کا کھیت بھی ساتھ تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے جب چار دیواری پھیرنی چاہیے، جب بنیرا اونچا کرنا چاہا تو 2-4 فٹ اس کی زمین جو ہے وہ اپنے کھیت میں لے آیا، بھول کے لے آیا۔ بہرحال تو بھول جو ہے وہ معاملات میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ نیند۔ نیند کی حالت میں اہلیت وجوب ہے، بھائی اس کے رائٹس ہیں، سوئی آدمی بندہ مار دو ہیں، سوئی آدمی کے رائٹس ہیں نا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر چیزیں واجب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اہلیت وجوب ہے، اس کے اندر اہلیت ادا ہے، پھر دو چیزیں آ گئیں، عبادات، معاملات۔ تو عبادات میں کیا ہے؟ نیند عذر ہے عذر۔ ایک بندہ سویا ہوا ہے، اسے گناہ گار ہوگا اگر اذان ہو تو، نماز نہ پڑھے تو؟ نہیں گناہ گار ہوگا، وہ سویا ہوا ہے۔ ایک آدمی بے ہوش ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھا تو گناہ گار ہوگا؟ نہیں گناہ۔ تو نیند کی حالت میں جو ہے وہ یہ عذر ہے، اور بعض لوگوں کی نیند 48 گھنٹے تک سوتے رہتے ہیں، ٹھیک۔ معاملات، معاملات میں اب دو چیزیں، بدنی مواخذہ اور
माली मुआवजा। बदनी मुआवजा होगा नींद की हालत में, और नींद की हालत में आप चारपाई पे सोए हैं, करवट ली, नीचे आपका दोस्त सोया हुआ था, उसके ऊपर गिरे, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, बताओ किसास होगा? बदनी मुआवजा नहीं होगा। ओ भाई कुछ लोग नींद में बाजार का चक्कर लगा के आ जाते हैं, हाँ ऐसी बात नहीं है, आराम से बंदा मार सकते हैं, ज़रा ध्यान से, ठीक है। तो नींद की हालत में हम शरन बात कर रहे हैं, ठीक है। बदनी मुआवजा नहीं है, यानी सज़ा नहीं है। बदनी मुआवजे से मुराद क्या है? बदनी सज़ा नहीं है, लेकिन माली मुआवजा है। सॉरी, इसको मैंने टिक लगा दिया। बदनी मुआवजा नहीं है, माली मुआवजा है, दियत अदा करेगा, ठीक है। किसास नहीं होगा लेकिन दियत अदा करेगा, ठीक है। नींद में किसी का नुकसान कर दिया, मोबाइल छुपा लिया, तोड़ दिया है, तो ज़ाहिरी बात है पूरा करेगा, जब जागेगा तो पूरा करेगा, ठीक है। माली जो है वो मुआवजा वो उसका होगा क्योंकि अगले का नुकसान हुआ है। मरज़ की जहाँ तक बात है तो उसमें भी हम देखते हैं दो चीज़ें, अहलियत वजूब और अहलियत अदा। मरीज़ आदमी के अंदर अहलियत वजूब होती है और अहलियत अदा भाई मरीज़ आदमी क्यों नहीं अदायगी कर सकता है ना। देखे ना, दो चीज़ें हो गई, इबादत अदा कर सकता है ना, अल्लाह ने रिलैक्सेशन दे दी, खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते तो लेट के नहीं तो इशारों में पढ़ लो, ठीक है। तो मरीज़ आदमी जो है वो उससे रिलैक्सेशन हो जाती है, ठीक है। तो उससे इतनी इबादत का तकाजा ही नहीं किया गया, मरीज़ आदमी से कहा गया कि रोज़ा बाद में रख ले, ठीक। तो अहलियत अदा उसमें इबादत को अदा करेगा। जहाँ तक मामलात का मामला है तो इसमें दो चीज़ें, मिसाल के तौर पे निकाह और तलाक। उसका निकाह भी वैलिड है, तलाक भी वैलिड है, लेकिन एक मसले में इख्तिलाफ हो गया। अगर उसने दी तलाक, जिस मरज़ में उसने तलाक दी उस मरज़ में वो फोत हो गया, वो उसका क्या था? मरज़ुल मौत। मरज़ुल मौत समझते हैं ना, वो मरज़ जिसमें इंसान की मौत वाक़ई हो जाए, जैसे कैंसर है, हेपेटाइटिस है, कुछ ऐसे मरीज़ हैं बस पता चल जाता है कि अब 6 माह साल ज़िंदा रहेगा, उसको मरज़ुल मौत कहते हैं। मरज़ुल मौत में अगर तो उसने निकाह किया वो तो वैलिड है, ठीक है, लेकिन अगर उसने तलाक दे दी, तलाक भी वैलिड है, लेकिन अब उसमें एक मसले में इख्तिलाफ हो गया, वो मसला है विरासत का। बीवी अगर मुतल्लिका है तो वो वारिस बनती है। ओ भाई जिस औरत को तलाक होगी वो किस चीज़ की वारिस है? तलाक के बाद कोई विरासत नहीं होती, समझ आ गई बात? ना शोहर वारिस बनता है बीवी का, ना बीवी शोहर की वारिस बनती है। तो वो मियाँ बीवी नहीं रहे तो एक दूसरे के कैसे वारिस बनेंगे? तो अब यहाँ पे इख्तिलाफ हो गया, ठीक है। जमहूर ने कहा, मेजॉरिटी ने, कि इसको विरासत मिलेगी। शवाफे ने कहा कि इसको विरासत नहीं मिलेगी। बात समझ आई या नहीं आई? औरत को उसने तलाक दे दी, जमहूर कहते हैं फिर भी उसकी बीवी को विरासत मिलेगी। क्यों मिलेगी? ये ना हो कि ज़िंदगी भर का गुस्सा निकाल के जा रहा हूँ, इससे तो मैं महरूम करके जाऊँ ना, जो इसने मेरे साथ ज़िंदगी में किया है, समझ? तो वो उसको विरासत से महरूम करने के लिए तलाक दे के जा सकता है मरज़ुल मौत में, यानी उसका जाते जाते नुकसान करना चाहता है। तलाक देना उसका मकसद नहीं है, उसका असल मकसद क्या है? महरूम करना उसको विरासत से। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर वो ये काम करे मरज़ुल मौत में, तलाक वैलिड होगी, विरासत बीवी को मिलेगी चाहे वो मुतल्लिका हो। शवाफी कहते हैं कि नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी बीवी नहीं रही।
شافی، امام شافی کے پیروکار، فالوورز. ٹھیک ہے. چھٹی چیز ہے موت. جب آپ کو پیش آئے گا نا پھر میرے پاس آ جائیے گا. موت کی حالت میں اہلیت وجوب، مردہ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے؟ نہیں ہے. اہلیت ادا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اہلیت ادا بھی نہیں ہے. لیکن دو چیزیں ہیں، ایک چیز قرض اور دوسری چیز زکوٰۃ. ان میں اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے. قرض کے بارے میں ہم دوسری رائے کی طرف نہیں جاتے. معروف رائے یہی ہے کہ قرض کیا ہے، وہ میت کے ذمے ہے، اس کے ترکہ میں سے ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور جب تک قرض ادا نہیں ہوگا وہ اس وقت تک پھنسا رہے گا. اور اگر اس نے ترکے میں کچھ نہیں چھوڑا تو کون ادا کرے گا؟ اس کے ورثاء. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ. ایک بندے نے زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض تھی، اب وہ فوت ہو گیا، تو کیا اس کے مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ بتائیں جی. تو اس میں احناف یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ مکلف کا فعل ہے. کیا ہے؟ مکلف کا فعل ہے، فعل مکلف ہے. ٹھیک ہے. اس لیے زندگی کے ساتھ مکلف کا فعل کیا ہو گیا؟ جب انسان بندہ مر گیا اس کا عمل ختم ہو گیا. زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک. یعنی وہ کہتے ہیں زکوٰۃ ایک عبادت ہے. تو عبادت تو کیا ہے؟ زندگی میں فرض ہے نا. زندگی کے بعد کس چیز کی عبادت؟ زندگی ختم، عبادت ختم. جیسے نماز ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے. تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ فعل مکلف ہے، یہ ایک عبادت ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر بندہ فوت ہو گیا، زکوٰۃ نہیں دی، تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے اور عبادت زندگی کے ساتھ ہے، زندگی اس کی ہے نہیں، تو کوئی دوسرا اس کے بیہاف پہ عبادت نہیں کر سکتا. شوافی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ جو ہے یہ مکلف کا فعل نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ حق مال ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے. وہ کہتے ہیں یہ حقوق اللہ ہے. عبادت کیا ہے؟ حقوق اللہ. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ حقوق العباد ہے، یہ غریبوں کا حق ہے. تو غریب تو ہیں، تو وارث ان کا حق دیں گے. تو یہ کہتے ہیں زکوٰۃ اس میں سے ادا کی جائے. ٹھیک ہے. دوسری بڑی قسم جو عوارض اہلیت کی ہے وہ کیا ہے؟ اکتسابی. نمبر 1 جہل، جسے آپ جہالت کہتے ہیں، اگنورینس. نمبر 2 خطا، غلطی، مسٹیک. نمبر 3 سفاہت، عقل کا ہلکا پن، کم عقل نہیں. ایک ہے پاگل پن، ایک ہے کم عقل، اور ایک ہے عقل کا ہلکا پن. چوتھا ہزل، مذاق. پانچواں نشہ. چھٹا اکراہ، کسی کو مجبور کرنا. یعنی جو چیزیں اہلیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. جہالت کے اہلیت وجوب میں رکاوٹ ہے. جاہل آدمی کے رائٹس ہوتے ہیں.
ادا، جہالت ادائیگی میں کوئی رکاوٹ ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں قانون کا، تو پھر پولیس والے چھوڑ دیں گے ہیں؟ اگنورینس آف لا، اگنورینس آف لا، لا سے قانون سے ناواقفیت، نو ایکسکیوز، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ سرخ بتی پہ آپ اشارہ کراس کر گئے، آپ کہتے ہیں میں نے پڑھی ہی نہیں ٹریفک قانون، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے کسی بتایا ہی نہیں، چلان کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اب آئیں اس میں اسلام میں تھوڑی سی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے دارالحرب، کافروں کا ملک، وہاں پہ جہالت ایکسکیوز ہے، وہاں پہ جہالت کیا ہے؟ ایکسکیوز ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں جاہل ہوں، مجھے نہیں پتا اسلام کا کیا حکم تھا، مجھے نہیں پتا سود حرام تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایکسکیوز ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کافروں کے ملک میں ہے۔ کافروں کے ملک میں امکان ہے کہ اس تک کسی نے دین کی بات نہ پہنچائی ہو، یا اس کے پاس اپرچونٹیز نہ ہوں، کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں اسلام کے بارے میں جاننے کے بارے میں کوئی زیادہ اپرچونٹیز نہیں ہے، یا وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اب چاروں طرف کافروں کی آبادی ہے، اب اسے اسلام کا اتنا نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہے جو دارالاسلام میں ہے، دارالاسلام سے مراد کسی مسلم کنٹری میں ہے، مسلم سوسائٹی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے کیا جہالت عذر ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے جسے ہم کہتے ہیں مبادیات دین، فنڈامنٹلز، اس میں کوئی عذر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں شراب حرام ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، تو یہ نہیں پتہ شراب حرام ہے، مسلمانوں کے معاشرے، مسلمانوں کے گھروں میں تو رہتا ہے، تو یہاں عذر نہیں ہے، مبادیات دین میں عذر نہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے اجتہادی آرا، اجتہادی مسائل، کچھ مسائل زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، گہرے ہوتے ہیں، جن کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں اگر اسے نہیں پتا کوئی غلطی ہو گئی تو وہ عذر ہوگی، وہاں پہ ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اس نے ایک لڑکی سے نکاح کر لیا، بعد میں اسے پتا چلا کہ یہ اس کی دودھ شریک بہن ہے، جس عورت کا اس نے دودھ پیا تھا میں نے بھی اس کا دودھ پیا تھا، ہو سکتا ہے عربوں میں تو یہ بہت عام تھا کہ وہ عورتیں ہوتی تھیں، وہ لے جاتی تھی دیہات میں، گاؤں میں بچے دودھ پلاتی تھیں، اب بعض اوقات نہیں پتہ چلتا تھا اس نے کس کس کے بچے کو دودھ پلایا ہوا ہے، بڑے ہوتے تھے تو پھر پتہ چلتا تھا اچھا میری وہ رضائی ماں ہے، تو وہ کہتے میری بھی وہ رضائی ماں ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہری بات ہے پھر نکاح ختم کر دیا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں جہاں غلطی لگنے کا امکان ہو سکتا ہے وہاں اس کی جہالت کیا ہے؟ عذر ہے، وہاں اس کی جہالت کیا ہے؟ عذر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ جی یہ بینک انٹرسٹ جو ہے، یہ تو ہے کہ سود تو حرام ہے، لیکن بینک انٹرسٹ سود ہے کہ نہیں ہے، جو بینک والے دیتے ہیں وہ سود ہے کہ نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مجھے مسئلے کا نہیں پتا تھا، پتہ چل گیا تو اب وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو وہ جہالت کیا ہے؟ وہ عذر ہے، ٹھیک ہے۔ خطا، خطا میں کیا ہے؟ اہلیت وجوب ہے اور اہلیت ادا عبادات میں خطا عذر ہے، عبادات میں خطا کیا ہے؟ عذر ہے۔ بھئی نماز میں غلطی ہو گئی تو کیا کوئی پکڑ ہو گئی؟ غلطی سے 3 سجدے کر لیے اور 5 رکعتیں پڑھ لیں، کوئی پکڑ ہے؟ تو عبادات میں خطا کیا ہے؟ عذر ہے۔ خطا کا مطلب ہوتا ہے ان انٹینشنلی، نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، قصد نہیں تھا۔ اور جہاں تک معاملات کی بات ہے اس میں پھر 2 چیزیں آ گئیں، بدنی مواخذہ اور مالی مواخذہ۔ تو بدنی مواخذہ ہے غلطی سے قتل کر دیا تو قصاص ہوگا، ہیں؟
غلطی سے قتل کر دیا بندہ, آپ مطلب گاڑی چلا رہے ہیں, کوئی آپ کی گاڑی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, بندہ مر گیا, اب سزا نہیں ہوگی, انٹینشن نہیں ہے. آپ پسٹل کی صفائی کر رہے تھے, گولی چل گئی, آپ کا بھائی مارا گیا, اب آپ کو بھی لٹکا دیں. وہ مسٹیک کا مطلب سمجھیں. آپ نے ہرن مارنے کے لیے تیر چھوڑا, بندے کو جا لگا, وہی آپ کا تو ارادہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو بدنی مواخذہ جو ہے وہ نہیں ہے, سزا نہیں ہے, مالی مواخذہ ہے. غلطی سے کسی کا نقصان کر دیا تو نقصان پورا کرنا پڑے گا, پیسے بھرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, لیکن غلطی سے اگر کسی کا کوئی بدنی نقصان کر دیا تو جواب میں قصاص نہیں ہوگا. سفاہت, سفی کسے کہتے ہیں؟ بے وقوف جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. تو اہلیت وجوب ہے, اہلیت ادا اس میں وہی بات ہے, عبادات وہ ادا کرے گا, اور معاملات میں کیا ہے, وہی دو قسمیں. کون سی؟ ایک جمہور اور ایک حناف. جمہور کہتے ہیں اس کی جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ان کے اوپر پابندی ہوگی مالی معاملات پہ, کیونکہ اس میں وہ اپنا نقصان کر سکتا ہے یا کرے گا. اور حناف کہتے ہیں کہ اس کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے اوپر پابندی نہیں ہوگی, الاؤڈ ہوں گی. ٹھیک ہے. ہزل کسے کہتے ہیں؟ مذاق. مذاق کی حالت میں ظاہری بات ہے اس پہ اہلیت وجوب تو ہوگی نا, اور اہلیت ادا ہوگی. نکاح کا لے کے میں تو مذاق کر رہا تھا, نہیں, طلاق دینے کے بعد کہ بیوی کو میں تو مذاق کر رہا تھا. بتائیں. ایک حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں مذاق بھی کیا ہے, سنجیدگی ہے, اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو اہلیت ادا میں اب یہاں پہ 3 چیزیں, کتنی ہیں؟ 3. ایک ہے اعتقادات, عقیدہ. مرتد ہو جائے اور کہے میں تو مذاق کر رہا تھا, تو مرتد ہو جائے گا. وہ بتائیں کلمہ کفر کہے بعد میں کہے میں مذاق کر رہا تھا, کافر ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. اعتقادات میں, عقیدے میں اس کا مزاح کیا ہے, وہ کنسیڈر ہوگا. ٹھیک ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کہیں میں کافر ہو گیا ہوں, میں عیسائی ہو گیا ہوں, دوستوں کو کہ میں تو یہودی ہو گیا ہوں, بعد میں کہ نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا. ٹھیک ہے, نہیں. مذاق میں بھی اگر کہے گا کلمہ کفر تو کافر ہو جائے گا. اعتقادات میں مذاق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول ہی رہ گئے مذاق کرنے کے لیے, اور دنیا میں کوئی ٹاپک نہیں ہے, موضوع نہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ اخبارات, خبر میں اگر مذاق کرے گا تو وہ اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, خبر میں مذاق جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. وہ ایک طرح سے کیا ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ کی کوئی حیثیت نہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ انشاءات. انشاءات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز پیدا کرنا. ابھی آپ نے نحو میں میرے خیال میں پڑھا ہے خبر اور انشاء. چلیں بہرحال اس کی مثال کیا ہے, جیسے طلاق, نکاح, رجوع وغیرہ. ٹھیک ہے, تو مذاق کی حالت میں کیا ہے, یہ کنسیڈر ہوں گی. نکاح بھی, طلاق بھی,
رجوع میں. ٹھیک ہے. ایک چیز ہے ڈرامہ. ڈرامہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں ڈرامے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ لیکن ایک چیز ہے ڈرامہ. ٹھیک ہے. ڈرامہ جو ہے وہ ہزل نہیں ہے, وہ مذاق نہیں ہے. مذاق میں اور ڈرامے میں فرق ہوتا ہے. ڈرامہ مذاق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ڈرامہ ایک سنجیدہ ایکٹیویٹی ہے, وہاں ہر بات مذاق نہیں ہے. ٹھیک. ڈرامے کے اندر جیسے ہمارے ہاں وہ سمینہ پیرزادہ تھی ایک ایکٹریس, اور اس کا شوہر تھا, ٹھیک ہے, عثمان پیرزادہ. تو وہ دونوں ایکچوئل لائف میں بھی میاں بیوی تھے, ہسبینڈ اینڈ وائف تھے. ڈرامے میں بھی ہسبینڈ اینڈ وائف تھے. تو ڈرامے میں شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی, مسئلہ کھڑا ہو گیا. طلاق ایکچوئل لائف میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے. تو ایک مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گئی ہے. تو اس نے وہ جو سمینہ پیرزادہ تھی اس کا اگلے دن اخبار میں وہ رسپانس آیا. اس نے کہا ہماری طلاقیں تو روز ہوتی رہتی ہیں, لیکن بہرحال مجھے یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب ہمارا ڈرامہ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہے ہزل. ٹھیک ہے. ہزل میں طلاق, نکاح اور رجوع کیا ہے, اس کا اعتبار ہے. ڈرامے میں اس کا اعتبار نہیں ہے. ڈرامہ جو ہے وہ اخبارات میں سے ہے, انشاءات میں سے نہیں ہے. وہ خبر ہے. ٹھیک ہے. وہ انشاء نہیں ہے, وہ ایک چیز پیدا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. نشہ, نشے میں اہلیت وجوب ہوتی ہے. وہ جو آدمی ڈرنک ہے, نشئی جہاز, ٹھیک ہے, رائٹس ہیں نا اس کی اہلیت ادا, رسپانسبلٹی. نشے کی دو قسمیں ہیں. اب بتائیں, ایک وہ ہے جو مباح ہے, ایک وہ ہے جو حرام ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے دوائی ایسی دی ہے جس سے نشہ چڑھ گیا ہے. وہ لسی کا بھی نشہ ہوتا ہے نا, لسی کی بات ہم نہیں کر رہے. تو ایک وہ ہے کہ ایک مباح چیز ہے جیسے نبیذ وغیرہ, کچھ اس نے استعمال کی لیکن اس کو نشہ چڑھ گیا. چیز مباح تھی, ذریعہ مباح تھا, اس سے نشہ ہو گیا. اور ایک یہ ہے کہ شراب کی بوتل چڑھا گیا. دونوں کا فرق ہوگا نا کوئی. ٹھیک. ایک یہ ہے کہ کسی بیچارے کو مجبور کیا گیا کہ پی دوستوں کی محفل میں بیٹھا تھا, انہوں نے زبردستی اس کے منہ میں ٹھونس دی, پینا نہیں چاہ رہا تھا. ٹھیک. تو جو مباح ہے, اب بتائیں جی, اس میں عبادات, ظاہری بات ہے نشئی آدمی کیا عبادت کرے گا, اس کو تو یہی کہا گیا کہ عبادت کے قریب ہی نہ جائے. جب نشے سے واپس آ جائے گا تو ایک طرح سے تو وہ مدہوشی کی حالت میں ہوتا ہے نا. تو عبادات میں کیا ہے, عذر ہے. ٹھیک ہے. اور معاملات میں عذر ہے, معاملات میں عذر ہے. اس میں دو چیزیں ہیں, وہی بات ہو گئی. بدنی مواخذہ جو ہے وہ اس کا نہیں ہے, مالی مواخذہ ہوگا. اور بھئی نشے میں کسی کا نقصان کر دیا تو پھر بدنی مواخذہ نہیں ہوگا. مالی مواخذہ البتہ ہوگا. حرام, اگر تو حرام طریقے سے شراب پی ہے, ظاہری بات ہے شراب حرام تھی, اب اس میں اس کے لیے عذر ہوگا وہ شراب پینا. ایک آدمی نے شراب پی لی, ٹھیک ہے, شراب پینے کے بعد ہوش نہیں رہا. اب ظاہری بات ہے کہ نماز تو اس مدہوشی میں نہیں پڑھ سکتا, گناہ گار ہوگا نا. شراب پینے پہ بھی اور نماز نہ پڑھنے پہ, کیونکہ جان بوجھ کے پی ہے نا, جان بوجھ کے پی. تو یہاں پہ عذر ہے نہیں ہے. معاملات میں
مثال کے طور پہ جیسے طلاق میں ایک آدمی شراب پی آیا اور گھر آتی بیوی کو برس مار دیا، طلاق 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 طلاق، ہوش میں ہی نہیں ہے، طلاق ہو جائے گی؟ اس میں اختلاف یہ ہے کہ جمہور یہ کہتے ہیں یعنی میجورٹی کہ طلاق ہو جائے گی، حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگی۔ جمہور کہتے ہیں کہ ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ کہتے ہیں جان بوجھ کے نشہ کیا، جان بوجھ کے نشہ کیا، تو یہ عذر نہیں ہوگا، یہ عذر تو تب ہوتا جب وہ جان بوجھ کے نہ کرتا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، طلاق دینے کے لیے عقل ہونا ضروری ہے، عقل اس کے پاس نہیں ہے۔ حنابلہ کیا کہتے ہیں؟ عقل نہیں ہے، اس لیے اس وقت یہ بے عقل ہے، اور بے عقلے کی طلاق معتبر نہیں۔ وہ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوگی، نشئی کی طلاق نہیں ہوگی۔ اسکول آف تھاٹ امام احمد بن حنبل کے فالوور، ٹھیک ہے۔ آخری جو ہے وہ ہے اکراہ، مجبور کرنا کسی کو، ٹھیک ہے۔ اہلیت وجوب ہے اور اہلیت ادا، تفصیل اس میں یہ ہے کہ ایک ہیں اقوال اور ایک ہیں افعال، ٹھیک ہے۔ جہاں تک اقوال کی بات ہے اس کے قول کی، جیسے طلاق دے دی، نکاح کر لیا، اس کے بارے میں جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حناف یہ کہتے ہیں کہ نکاح بھی ہو جائے گا، طلاق بھی ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ او بھائی گن پوائنٹ پہ کسی سے طلاق دلوا دی، گن پوائنٹ پہ نکاح کر لیا تو نکاح ہو جائے گا؟ جمہور کہتے ہیں نہیں ہوگا، وہ بیچارہ مجبور ہے، اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہے، انٹینشن ہی نہیں ہے۔ حناف کیا کہتے ہیں؟ گن پوائنٹ پہ طلاق ہو جائے گی، نکاح بھی ہو جائے گا، لیکن یہ چیز لاجیکل نہیں لگتی۔ وہ بیچارے کا کیا قصور یار، اس سے آپ نے طلاق دلوا دی، وہ بیچارہ مجبور ہے، اپنی جان بچانے کے لیے اس نے الفاظ کہہ دیے۔ تو جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر بھی کہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، وہ بھی کنسیڈر نہیں ہوتا، تو طلاق اور نکاح کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں کنسیڈر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہے افعال، اس کا فعل۔ مثال کے طور پہ اب اس میں تفصیل ہے، زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جاتے، 3 قسمیں ہیں۔ مستر، ٹھیک ہے، اگر وہ مستر ہے تو اس کا فعل جو ہے وہ ایکسکیوز ہوگا۔ بھائی ایک آدمی مجبور کر دیا گیا حرام کھانے پہ، مجبور ہو گیا، تو وہ عذر بنے گا نا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ مستر کے لیے بھی بعض اوقات رخصت ہوتی ہے، جیسے کلمہ کفر کہنے کی رخصت ہے، اس میں بھی مجبوری کیا ہے؟ عذر ہے۔ ایک تیسری صورت ہوتی ہے کہ ایک ایسا کام جو کسی صورت کرنا جائز نہیں ہے، مثال کے طور پہ قتل، قتل کرنا۔ ایک آدمی آپ کی کن پٹی پہ پسٹل رکھتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں پسٹل پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو مارو نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا۔ اب مجھے بتائیں یہ اس کو مار دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں سینیریو، کیس سمجھ رہے ہیں؟ قصاص کس سے ہوگا؟ اس میں جو ہے وہ کس سے قصاص لیا جائے گا؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اصل قاتل وہ ہے کہ جس نے پسٹل رکھا ہوا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ قاتل ہے جس نے اس کو قتل کیا۔ یہاں تک کافی ہے جی، یہ عوارض اہلیت کی بات تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صدق اللہ العظیم۔